صحیح ہے. ٹھیک. ایک کوشچن ہے میں کافی لوگوں سے پہلے پوچھ چکا ہوں. آئی تھنک یو آر ون آف دا موسٹ اپروپریٹ پرسن جسے میں پوچھ سکتا ہوں. ہاؤ کین وی انڈو ضیاء الحق؟ What do you mean by undoing Zia ul Haq exactly? میرے خیال میں یہ قائد کا پاکستان نہیں، ضیاء الحق کا پاکستان ہے کہ ہر چیز میں ہمارے پاس وہ آ کے نا ایک ریلیجس وہ ایک کٹر پنا وہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، اور میرے خیال میں یہی ایک چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے. ہر چیز کے پہلے ہم ایک چیز وہ حلال حرام کی لے جائے، تو تھوڑی دیر پہلے میں بھی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیز آ جاتی ہے ہمارے ہاں. ایک انٹرنل فلٹر ہے، ان انٹرنل فلٹرس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیا. کلرجی بہت زیادہ ہم لوگوں کے اندر آ گئی. مے بی آئی فیل ون آف دا ریزنس کہ آرٹ اور کرافٹ کو اس وجہ سے بھی شاید پروموشن نہیں ملی. ٹھیک ہے، اور ان کے دور میں تو مطلب سیدھے لفظوں میں ریپ کیا گیا ان ساری چیزوں کا. ٹھیک ہے، اور ماجی بھی بتا رہی تھی جو کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا، اور جلاوطنی بھی کاٹی، سارا کچھ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے امپیکٹ آج تک ہیں. اس سے پہلے کا ہم جو 60-70s کا جو پاکستان ہے جو یوٹیوب پہ مجھ جیسوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ بہت ترقی یافتہ تھا. انڈینس کہتے تھے کہ 70s میں پاکستان ہم سے آگے تھا. تو ہم نے وہ 11 سال کی آمریت میں ہم میرے خیال کو 50-60 سال یا اس سے بھی زیادہ پیچھے چلے گئے، اور آج تک شاید انڈو میں کیوں شاید ریئلائز بھی نہیں کیا ہم نے کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو گئی ہے. اب آئی ہوپ کوشچن آپ کو سمجھ آیا ہو. ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دس میس ناؤ؟ یار ایک تو جب ڈھکن کھول دے نا بوتل کا، اس میں سے جن باہر نکلا ہے، تو ہم نے تو صرف ڈھکن ہی کھولا ہے. اب وہ جو جن نکلا ہے نا، اب اس جن نے واپس نہیں جانا. ان کو جن کو بہت طاقتور ہم نے کر دیا ہے. آپ نے، میں نے نہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو ڈھکن تھا، یہ اس سے پہلے کھول دیا تھا بھٹو صاحب نے. انہوں نے 2-3 قوانین ایسے پاس کیے تھے. تو صرف یہ نہیں کہ اوور نائٹ، وہ بھٹو صاحب نے شروع کر دیا تھا یہ کام. ٹھیک، تو ایک تو ہم یہ جان لیں کہ بھئی یہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہوا، یہ پہلے وہاں پہ فلڈ گیٹ کھل گئے تھے، لیکن تالا پیچھے کھل گیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. تالا پیچھے انہوں نے کھول دیا تھا. قوانین تو پاس کیے تھے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر فلڈ گیٹ ہی کھول دیا. ایک اور ذرا سی کہ ہندوستان میں جو پچھلے 10-12 سال میں جو پولیٹیکل چینج آئی ہے، ادھر بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ وہ ایک اور طرف ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، ہم ایک اور طرح سے ریڈیکلائزڈ ہیں. ہم آئی تھنک ان سے ابھی بہت کم ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکلی ریڈیکلائز نہیں ہیں. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو مذہبی طور پہ جھکاؤ بہت زیادہ نہیں نا ان کا. وہ PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، PTI ہے. یہ بہت زیادہ مذہب کارڈ پلے نہیں کرتے. تھینک گاڈ فار دیٹ. انڈیا میں کرتے ہیں. تو ہماری فی الحال تو سیونگ ریز یہ ہے کہ اسی انہوں کو بہتر ہے اس لیے. اچھا، اب آ جائیں اپنے سوال کی طرف. یہ انڈو کیسے ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو. یہ وہ آگ ہے کہ یہ 15ویں صدی میں یورپ نے سمجھ لی تھی کہ اس آگ کو اگر ہم نے نہ بجھایا تو بیٹا یہ آگ تو یہ قابو میں نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ باہر کی تو ہے ہی نہیں، تو اندر کی ہے. تو بیٹا یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. آئی ڈونٹ نو. یہ جو جملہ ہے آئی ڈونٹ نو، یہ میں نے استعمال نہیں کیا. یہ مارک ٹوین کا جملہ ہے کہ ٹیچ یور ٹنگ ٹو سے آئی ڈونٹ نو. یہ ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. اب آگے بھی تو چلنا نا زندگی میں، یا یہیں رک جانا؟ تو ایک کام کرتے ہیں، فیض صاحب کا شعر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. وہاں بھی دیکھ لیں تاکہ تسلی رہے سننے والوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ thank God we are in the 21st century. We're in the age of technology. We're in the age of the internet. We're in the age of communication. We're in the age of information. We're in the age of AI. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اور میں اور نوجوان لوگ اور بزرگ لوگ، ہم لوگ تقریباً جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں پرمیشن نہیں چاہیے ہر وقت. ہم اسٹارٹ اپس کر سکتے ہیں، بزنسز کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، کانورسیشنز کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، آرٹ پریکٹس کر سکتے ہیں، آرٹ کی ایگزیبیشنز کر سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہاں، اور بہت کچھ نہیں بھی کر سکتے، لیکن یہ بہت کچھ ہے جو میں نے گنوایا، تو یہ کر سکتے ہیں. تو اب یار فلاں کام نہیں کر سکتے، او بھائی 36,000 اور بھی کام نے جدوں پورے کر لو گے تو وہ بعد کہہ دینا کہ وہ کام رہ گیا ہے. تو ابھی بہت کام ہم کر سکتے ہیں. تو ادھر بھی توجہ
کریں, نہ کہ کیا نہیں کر سکتے. ایک اور دلچسپ بات, میں کوئی 3-4 سال پہلے مجھے پتہ نہیں کیوں حکومت نے سمجھا کہ میں صحیح آدمی ہوں چیئرمین سینسر بورڈ بننے کے لیے. ہاں میں نے دیکھا, میں نے ان سے کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے مگر ہاں ایک آدھ سال ہی جو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں نہایت لبرل اور نہایت سیکولر آدمی ہوں, اور اگر میرے پاس کوئی فلم ایسی آئی کہ جس پہ میرا سٹیمپ لگ رہا ہوا کہ اس کو بین کرے کہ نہ کرے, میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ میں نے بلینکٹ پرمیشن دینی ہے کہ کوئی فلم بین نہ کریں. تو یہ جان کے آپ لگائیں, ان کا نہیں آپ سے یاد. خیر ایسی کوئی فلمیں آتی بھی ویسے نہیں ہے, ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ 2-3 لوگوں نے شکوہ کیا کہ پاکستان میں اچھی فلمیں نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ سینسر بڑا اسٹرانگ ہے اور سب تو سینسر ہو جاتا ہے. اچھا میں آرٹسٹ کمیونٹی کا آدمی ہوں, میں کوئی بیوروکریٹ تو ہوں نہیں, اور میری تو ساری زندگی آرٹ میں ہی گزری ہے, اور ایسے خاندان سے جس میں ہر کوئی جیل جا چکا ہے, ہر ڈکٹیٹرشپ میں. تو میں نے ان 2-3 ساتھیوں کو بلایا پاکستان کے فلم میکرز کو. میں نے کہا یار ابھی تو چلو میں چیئرمین ہوں, پچھلے 50 سال میں کیا 2000 فلمیں بین ہوئی ہیں؟ کیڑی فلم بین ہوئی ہے؟ کوئی ایک آبسکیور فلم اگر بین ہو جائے دیٹس سیڈ, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن دیٹس ناٹ دا ریزن وائی دیر آر نو فلمس. یو بگز ڈونٹ میک گڈ فلمس, دیٹس دا بلڈی ریزن. ایویں بدنام کری جاندی ہو کہ جی سینسر, کیڑی سینسر ہوئی فلم؟ دا پوائنٹ بینگ کہ دیر از بہت بڑا کینوس ہے پاکستان میں کام کرنے کا, آگے نکلنے کا, ایجوکیٹ ہونے کا, ایجوکیٹ کرنے کا, ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کا بہت بڑا کینوس موجود ہے. کوئی حصہ ہے کینوس کا جہاں پہ ہماری رسائی نہیں ہے, درست بات ہے, کاش یہ بھی ہوتی, لیکن بہت کام ہو سکتا ہے. تو اس بات کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں فلاں ہے. دل دکھتا ہے, دکھنا بھی چاہیے, لیکن بہت اپرچونٹی ہے کام کرنے کی, اینڈ دیٹ از ویری ایکسائٹنگ. It's the most exciting time that I can think of. I wouldn't want to be in any era in history than this. کچھ کھانا ہے, ابھی فوڈ پینڈا کو آرڈر کرو, ابھی آ جائے گا یار کھانا. میں نے کہا میں نے نوکری کرنی ہے, ابھی لنکڈ ان پہ جاؤ, دیکھو یار کہاں پہ لسٹنگ ہے, نوکری کرو یار. میں نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے, ارے ابھی بناؤ یار. دکان کھولنی ہے, ارے ابھی کھولو یار, دیکھو ریسرچ کرو. So I think we're doing fine that way. If people want to make a difference, they can make a difference. صحیح ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ گنڈاسے والی مووی کو بالکل اگر بین کرنے لگ جاتے تو لوگ بنانا چھوڑ دیتے نا, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار یہ اپروو نہیں ہونی. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وائلنس, کیونکہ وائلنس کا کریں پھر تو مولا جٹ بھی نہ ملے ہمیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کلچر کو اگر آپ وہ کر دیتے نا, وہ ڈس اون کر دیتے, ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کر دیتے, تو شاید پھر وہ لوگ بنانا چھوڑ دیتے. لیکن ایسا ہے نہیں. اچھا ذرا سا یہ جو آپ نے سرفس چھیلی ہے, اب ذرا اندر جانا چاہیے. جی بتائیں. وہ یہ ہے کہ اسی کو پہلے لیٹس پلے اٹ آؤٹ واٹ یو جسٹ سیڈ اینڈ دین ویل گو ایلسویئر. کہ گنڈاسے والی فلم ہے یا لوگ اس کو تو بین کریں تاکہ ہم اچھی فلم بنا سکیں. کوئی فلم بین کریں کسی وجہ سے, یہ کون طے کرے گا؟ سینسر بورڈ طے کرے گا, وچ مینس سینسر بورڈ ہیز دی اتھارٹی ٹو بین اے فلم بیسڈ آن ڈو دے or they do, they can, based on what? Their likes and dislikes. تو سینسر بورڈ کے 10 لوگ اپنی پسند ناپسند پہ فلم بین کریں گے. تو اب ایک اور کام ہوگا. تو جب میں نے فلم بنائی ہے اور میرا ایک رائیول ہے, اس کا پھپھا لگا ہوا ہے سینسر بورڈ میں, کہے گا یار وہ دل کی فلم ذرا بین کرا دو کیونکہ میری بھی فلم ساتھ آ رہی ہے. صحیح. تو فلم کی کوالٹی چیک کرنا سینسر بورڈ میں دنیا میں کہیں کام نہیں ہوتا. کام یہ ہوتا ہے کہ فلم میں سینٹیمنٹ ایسا نہ ہو جو وائلنس یا اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ریلیجن چیز کو کرے. یہ کام ہے سینسر بورڈ کا. اس کی ایستھیٹکس طے کرنا ہے سینسر بورڈ کا کام نہیں ہے, یہ کام آڈینس کا ہے. یہ آڈینس طے کرے گی. تو اگر کوئی فضول فلم ہے مارکوٹائی والی, جو کہ انڈیا میں وہ جانوری کون سی فلم ابھی اینیمل آئی تھی, میں تو نہیں دیکھی پر بڑی لے دے ہوئی کہ اتنی فلم ہٹ ہو گئی ہے اس میں بڑی, دیٹس دا جاب آف دا پیپل اینڈ دی آڈینس, ناٹ دا سینسر بورڈ. اب ایک قدم اور آگے آ جائیں, وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ کہہ لیتے ہیں, ان کو ذرا زور زیادہ ہے تو پہلی پکڑ لیتے ہیں ان کو, وچ مینس اس کے لیے میں ایک اور ٹرم دیتا ہوں آپ کو, فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک, وچ مینس واٹ, وچ مینس کہ میرے پاس یہ حق ہے کہ میرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے میں وہ بیان کر سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟
فرانس میں ہو سکتا ہے ایسے, بیلجیم میں ہو سکتا ہے, سویڈن میں ہو سکتا ہے. صحیح. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم بھی جو دل کہے تم کہہ سکتے ہو, میں بھی جو دل کہے میں کہہ سکتا ہوں. یہ طے ہے. اگر ہم نے کسی کو بھی حق دیا کہ وہ ہمارا گلا گھونٹ سکتا ہے تو یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. بہترین. اس لیے سینسر بورڈ کے پاس اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے, اور ہے بھی نہیں, کہ اپنی پسند پہ فلمیں بین کر دیں. تو پھر ایک اور کام کرتے ہیں, اگر آپ کی میری گفتگو پسند نہ آئے کسی اور کو تو وہ پوڈ کاسٹ ہی بین کر دیں کہ نہیں ایستھیٹکلی اچھا نہیں آ رہی. ارے تو یہ پاور کس کو دینا؟ اسٹیٹ کو. اسٹیٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے. ہم پاکستان انڈیا ابھی وہاں نہیں پہنچے کہ ہم فریڈم آف اسپیچ کو ہینڈل کر سکیں کلیکٹیولی. صحیح کہہ رہے ہیں. کلیکٹیولی ہم وہاں پہنچے نہیں ابھی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ریلیجس ایکسٹریمزم آئے گا. ہمارے جو لبرلز ہیں وہ بھی ماشاء اللہ لبرل ایکسٹریمسٹ ہی ہیں, وہ بھی ہینڈل نہیں کر پاتے ڈس ایگریمنٹس کو. دے آلسو گیٹ انٹلیکچولی وائلنٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ ٹویٹر کے اوپر جرنلسٹ کو تو دیکھیں جو ایک دوسرے سے وہ کامنٹ کریں. بالکل ٹھیک. ارے عدم برداشت. بالکل. ارے وہ ٹھیک ہے, وہ ٹویٹر پہ ہے, لیکن لک ایٹ واٹ دے ٹاک اباؤٹ, لک ایٹ ہاؤ دے ریسپونڈ ٹو این آرگومنٹ. تو ہم تو بھی وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بس اتنی بات ہی تھی.